السلام علیکم. ہم ساری رات جشن مناتے رہے کہ عمران احمد خان نیازی کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم نے مناظر بھی دیکھے کہ اڈیالہ سے قافلہ چلا پروٹوکول میں اور وہ پہنچا شفا ہاسپٹل میں. ساری قوم خوش تھی، دل کو تسلی تھی کہ بالآخر وہ مظلوم عمران احمد خان نیازی اس کو اس کا حق دیا گیا ہے، جو کہ اس کا حق تھا اپنے علاج کا. لیکن ہوا کیا کہ ہم خوشیاں مناتے رہے ساری رات، اور جو ڈسیور تھا وہ ہمیں ایک بار پھر ڈسیو کرتا رہا. ایک بہت بڑا دھوکہ اس قوم کے ساتھ کیا گیا، قوم کو بتا کے کہ اس کا لیڈر ہاسپٹل میں جا رہا ہے. سارا ڈرامہ رچایا گیا، لیکن اصل میں عمران احمد خان نیازی کو پمز لے کے گئے. وہاں پر معمول کا چیک اپ جو وہ کرتے ہیں، بہن کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد واپس اڈیالہ جیل میں لے گئے. یہ دھوکہ جو ہے کل پوری قوم کو دیا گیا. وہ جو خوشیاں ہم لوگ منا رہے تھے، وہ جو دعائیں ہم کر رہے تھے، اللہ صحت یابی دے عمران خان کو اور یہاں سے عمران خان سیدھا اپنے گھر جائیں، وہ سب کچھ ڈسیور کا ایک ڈرامہ تھا، ڈسیور کا ایک دھوکہ تھا. جو دھوکہ اس نے پوری قوم کو دیا، وہ ڈسیور کا کام یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ دھوکہ ہی دینا ہوتا ہے. اس نے دھوکہ دیا. آج سارا سچ جو ہے وہ بہنوں نے بتایا، ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے آ کے یہ تمام ڈسیور کا جو دھوکہ تھا اس کو ایکسپوز کیا کہ، اور یہ بہنیں ہی کر سکتی تھیں کیونکہ وہی سب سچ جانتی تھی. بہت ساری باتیں کل بھی ہوئیں کہ جی عمران خان نے انکار کر دیا. بڑے بڑے جغادری ہمیں یہ خبریں دیتے نظر آئے کہ عمران خان نے انکار کر دیا، عمران خان واپس چلا گیا، عمران خان جو ہے الشفا سے واپس چلا گیا. یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب پھیلائی ہوئی خبریں تھیں اسی ڈسیور کی. اصل میں عمران خان تو مظلوم ہے. وہ ایک مظلوم کو اس کا جب حق دیا جائے علاج کا تو وہ کیوں نہیں لے گا؟ ایک جو آدمی جو بیمار ہے، جس کو بیمار کیا گیا، جس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ بیمار کیا گیا، بیمار کر کے اس کو جو ہے وہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، بھائی جب اس کو اس کا حق دیا جائے گا تو وہ کیوں نہیں لے گا؟ وہ لے گا اپنا حق. اس کا حق ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے، اپنا علاج کروائے. لیکن یہاں ہمیں بتایا گیا کہ نہیں، وہ جناب اس نے انکار کر دیا، وہ واپس چلا گیا. یہ سب جھوٹ تھا. آج بہنوں نے سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا کہ کتنا بڑا دھوکہ کیا گیا کہ ایک کنوائے جو ہے وہ شفا ہاسپٹل کی طرف وہ روانہ کیا گیا، اور دوسرے میں عمران خان کو جو ہے پمز ہاسپٹل لے کے گئے. اور وہاں پر جو حالت تھی، جو کنڈیشن بہن نے بتائی ڈاکٹر عظمیٰ نے، یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ایسا ظلم، ایسی بربریت، ایسے درندے ہیں یہ لوگ، یہ جرنیل. اور یہ سب سے بڑا جو ذہنی مریض ہے، اور سب سے بڑی ذہنی مریض کی جو کچھ لگتی ہے، ان کو بھی وقت پڑا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب گھٹیا کھیل کا حصہ تھے سارے کے سارے. یہ بغیرت بے شرم لوگ جو ہے یہ عوام سے بھی دھوکہ کر رہے تھے، اور یہ اپنا ظلم، اپنا جبر جو ہے یہ اور زیادہ بڑھا رہے تھے عمران احمد خان نیازی پہ. صرف ایک بات، زیادہ نہیں، صرف ایک بات میں سنواؤں گا آپ کو ڈاکٹر عظمیٰ خان کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز میں کہی، کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے وہ کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا ہے، اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے ہیں 10 مہینے سے میرے پاس، کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل، نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتا کہ جون، اب ان کو ڈیٹ، کہتے جولائی، ان سے پوچھے بتاؤ میں کب، میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا، اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے جی زیادہ ہاں، پلس نہیں دل ہوتی. ہل جاتا ہے یہ بات سن کر کہ عمران احمد خان نیازی کہہ رہے تھے کہ بتاؤ میری قوم کو، میرے لوگوں کو بتاؤ کہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ مرسی کی طرح مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل اسی کی طرح قید تنہائی میں رکھ کے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا بلڈ پریشر تو بڑھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو جو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے،
یہ جو ظلم آپ پہ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہے، اور باقی معاملات جو خراب ہو رہے ہیں یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور وہ بار بار یہی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمران احمد خان نیازی کس کو کہہ رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنی اس قوم کو جس کی خاطر وہ یہ سارا ظلم، یہ جبر برداشت کر رہے ہیں، اس قوم کو کہہ رہے ہیں کیا یہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض جو ہیں یہ ابھی بھی آرام سے بیٹھے رہیں گے یہ دیکھ کر کہ کتنا ظلم، کتنا جبر جو ہے یہ ان پہ ہو رہا ہے، ان کے لیڈر پر؟ کیا اب بھی آواز نہیں اٹھے گی؟ کیا اب بھی وہ احتجاج برپا نہیں ہوگا جو ان بغیرتوں، بے شرموں، ان ظالموں کو بہا کے لے جائے؟ یقین کیجئے یہاں کوئی غیرت مند قوم ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی، وہ بہت پہلے اپنے لیڈر کو باہر نکال چکی ہوتی، لیکن یہ قوم جو ہے اس میں غیرت کی بہت کمی ہے، اور خاص طور پر یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ تو مکمل طور پہ بے غیرت ہو چکی ہے، مکمل طور پہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ انتہائی بے غیرتی، بے شرمی ہے کہ جس کے نام سے ووٹ لے کے تم بیٹھے ہوئے ہو، جس کے نام سے تم اتنے بڑے عہدے لے، اس پہ ایسا ظلم، ایسا جبر ہو رہا ہے، اور وہ خود بتا رہا ہے اپنی بہن کو۔ 10 ماہ بعد ملاقات ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ سے، اور عمران خان جذباتی بھی ہو گئے، انہوں نے بتایا بھی کہ یہ میری بہن 10 ماہ بعد میں اس سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ میں جیل میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ میرے ذہن پہ جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے، میرے سر میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی دھیان نہیں، کوئی کسی نے کوئی علاج کا نہیں بتایا، کسی نے کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کی۔ کیسی بغیرتی، بے شرمی ہے، کیونکہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے اس بڑے ذہنی مریض کے کہنے پہ۔ یہ سارا کھیل آپ کے سامنے رچایا گیا، اتنا بڑا دھوکہ اس قوم کو دیا گیا۔ عمران خان سے تو دھوکہ شروع سے وہ دھوکے برداشت کر رہا، لیکن کیا قوم اب بھی یہ دھوکہ برداشت کرے گی؟ عمران خان نے کہا کہ ڈیل تو کوئی نہیں کروں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، یہ میرا حق ہے علاج کا، میرا حق ہے کہ میری ملاقاتیں میری فیملی سے ہوں۔ بشرا بی بی کا بھی بتایا، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ، باہر جا کے میرے لوگوں کو بتاؤ، کیا لوگ جو ہیں وہ جو کیڑے مکوڑے، کیا وہ اب بھی کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ سب کچھ برداشت کر جائیں گے، یا ایک طوفان برپا کریں گے اپنے لیڈر کے لیے، جو کہ شاید پاکستان کی، شاید کیا یقیناً پاکستان کی آخری امید ہے، وہ کیا اس کے لیے باہر نکلیں گے یا سوتے رہیں گے؟ اور کیا یہ جو قیادت ہے، یہ جو اس کا اس کا کس کا کرنے والے ہیں، کیا یہ کچھ واقعی کریں گے؟ احتجاج شروع کریں گے ایسا کہ جس سے عمران خان رہا ہو سکے؟ کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بتایا بھی کہ عمران خان نے ایک پیغام بھیجا سہیل افریدی کو کہ اپنی مہم، اپنی تحریک کو تیز کر دو، اور وہ بیٹھا وہاں کہہ رہا کہ ہاں بالکل تیز کر دیں گے اس کو، میں ہنگو جا رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ بھائی یہ کون سی تیزی ہے؟ تیزی یہ ہے کہ وہ 27 کو چھوڑ کے جلدی تاریخ دو، اور اس تاریخ کو یہ لونگ مارچ چھوڑو، بند کرو پورا ملک، اپنا صوبہ بند کرو۔ لیکن کیسے کرے گا؟ کیونکہ یہ بھی سب کے سب غلام ہیں، یہ سب کے سب سودا کر چکے ہیں۔ یا ان میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت، تھوڑی سی بھی جرت ہے، ان میں کوئی غیرت باقی بچی ہے، تو احتجاج کو جلدی شروع کریں، پورا ملک بند کریں، پورا صوبہ بند کریں، کیونکہ جو ظلم، جو بربریت عمران خان پر برپا کی گئی ہے، کتنی دیر وہ برداشت کرے گا؟ اور وہ لوگ جو ہمیں بتا رہے تھے اندر کی خبریں کہ عمران خان جو ہے وہ اب لاغر ہو چکے ہیں، عمران خان اب اٹھ بھی نہیں ہو رہا ان سے، وہ تو بڑا مشکل ہے، وہ تو ختم کہانی ہوئی پڑی ہے ان کی۔ اب ان لوگوں کو بھی شرم، کوئی غیرت آنی چاہیے کہ میرا مطلب بغیر تو بے شرم ہو، یہ جو تم خبریں دے رہے تھے وہ ان کی بہن مل کے آئی ہیں ان سے، وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ ان کو صرف پرابلم جو ہے وہ ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، نہ وہ بیڈ پہ ہیں، نہ وہ ویل چیئر پہ ہیں، وہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں سارا ماجرا، اور یہاں کچھ جگادری ہمیں بتا رہے تھے کہ بھی وہ تو بیڈ پہ پڑ گئے ہیں، ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے، وہ تو بس ان کا تو کام ہوا پڑا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے بغیرت اور بے شرم لوگوں سے بھی تھوڑا ہوشیار رہیں،
کہ یہ کہاں سے ایسی غلیظ قسم کی خبریں جو ہے نا وہ آتی ہیں، اور لازمی بات ہے ہمیں سب پتہ ہے کہ کہاں سے یہ جی ایچ کیو سے ایسی غلیظ خبریں لے کے وہ دیتے ہیں تاکہ عوام کو اور زیادہ ذہنی طور پر تیار کیا جائے اور ذہنی طور پر عوام کو بتایا جائے کہ بھئی کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ کھڑا ہے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اسے زندگی دے۔ اور وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، یہ کون سی ڈیل ہو رہی ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے ڈیل میں؟ ڈیل تو وہ نہیں کرے گا، وہ کھڑا ہے ڈٹ کے، اور اس قوم کو، اپنی قوم کو وہ بتا رہا ہے کہ کیا کیا ظلم، کیا کیا جبر ان پہ ہو رہا ہے، لیکن سب خاموش ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہیں سے، کوئی احتجاج کا نعرہ بلند نہیں ہو رہا کہیں سے۔ شاید یہ قوم جو ہے یہ بھی سوچ بیٹھی ہے، بھلا بیٹھی ہے عمران خان کو، یا ظلم سے اتنی ڈر گئی ہے، جبر سے اتنا ڈر گئی ہے کہ اب باہر نکلنے کا سوچتی بھی نہیں ہے، اب احتجاج کرنے کی بات تک نہیں آتی، اور ان کو بھی پتہ ہے جو دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا دھوکہ کسی قوم کے ساتھ دیا ہوتا تو بندہ آج جہاں بیٹھا وہاں ہوتا نا، ذہنی مریض۔ اور اس کے بعد یہ اس کی جو ذہنی مریض کی جو گرل فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہی کہیں گے، وہ بھی ذہنی مریض ہے۔ یہ جب تک یہ شریف خاندان اور ان کا گٹھ جوڑ، یہ جو دو شتونگڑے چمڑے ہوئے ہیں پاکستان کو، جب تک ان کا اقتدار سلامت ہے تب تک پاکستان میں تباہی بربادی ہے، تب تک عمران خان پر بھی ظلم ہے، اس قوم پر بھی ظلم ہے، اور یہ بڑھتا رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دھوکہ جو کل رات آپ کو دیا گیا، یہ ایسے دھوکے بار بار آپ کو دیے جائیں گے۔ کیسا انہوں نے بغیرتی کی وہاں پر پروٹوکول لگا کے، اور جناب وہ عمران خان آ رہا ہے، جناب عمران خان کی گاڑی آ گئی ہے جناب، اور وہ ہم لوگ تو خوش تھے، ہم لوگ خوشی منا رہے تھے، عمران خان کے لیے خوش تھے نا کہ یار اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے علاج کا حق۔ لیکن دیکھیں کیسا دھوکہ دیا کہ شفا ہاسپٹل اور عدالت، وہ عدالت کیا سہولت کاری کر رہی ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ سپریم کورٹ، یہی تو سب سوچ رہے تھے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ یار یہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا بغیر کسی کی مرضی سے، بغیر اس ذہنی مریض، اس ڈکٹیٹر کی مرضی سے ایسا فیصلہ دے دیا۔ اور کیا وہ جو ڈکٹیٹر ہے، کیا وہ اس نے ظلم چھوڑ دیا؟ اب کیا اس کو خیال آ گیا؟ کیا وہ اس نے توبہ کر لی؟ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی رسی دراز ہے، توبہ والا تو دور کا کام ہے۔ یہ اپنا کھیل کھیل رہے تھے، یہ اپنے قانون پاس کروا رہے تھے، عمران خان کا نام، عمران خان کو استعمال کر کے یہ انہوں نے جو قانون ہے حکومت سے اپنے وہ پاس کروا لی۔ اب یہ سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے ہیں اپنے ادارے اور دوسرے اداروں میں بھی، کہ جس کی چاہے یہ ذہنی مریض ترقیاں کرے، جس کو چاہے اٹھا کے گھر بھیج دے، اور جیسا خود ذہنی مریض ہے، اسی قسم کے ذہنی مریض لا کے اوپر بٹھائے جائے۔ سارا ادارہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، پورا ملک بھی تباہ و برباد ہو گیا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اور کوئی اس ظلم سے جو ہے وہ اس کو باز کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوگا اب جب تک یہ قوم خود نہیں اٹھے گی، یقین کیجئے یہ غلامی در غلامی ہے، اور یہاں پر ایسی بھوک پڑنے والی ہے، ایسی غلاظت اٹھنے والی ہے یہاں پر، کیونکہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو 47 پہ بیٹھے ہیں، یہ جو مائی بیٹھے ہیں، دیکھیں پورا پنجاب ڈبو کے رکھ دیا اس نے، ہر طرف اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن اس کو پتا ہے کہ جرنیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک جرنیل سے اس کی یاری ہے، جی ہاں یاری ہی کہا جائے گا، جب تک جرنیل سے اس کی یاری ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جب تک جرنیل کے ہاتھ میں ساری کمانڈ ہے، جی ہاں سب کا سارا ادارہ یرغمال ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، تو یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی پاکستان میں۔ جو بغیرتی بے شرمی یہاں پر ہو رہی ہے، وہ اب صرف ایک ہی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان سے کسی طریقے سے جان چھڑا لی جائے۔ جی ہاں، عمران خان نے بار بار کہا کہ یہ مجھ پہ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ بتاؤ یہ مرسی کی طرح مجھے ختم کرنا چاہ رہا، بالکل وہی ہو رہا۔ مرسی کو بھی ایسے ہی رکھا گیا تھا جیل میں، اور ایسے ہی اس کے ساتھ جو ظلم، جو جبر ہے وہ کیا گیا تھا، اور آخر میں کیا ہوا، کتنی دیر، اس کی عمر بھی تو دیکھو عمران خان کی۔ یار آج بہنوں کی پریس کانفرنس دیکھ کے آپ نورین آپا وہاں بیٹھی، یقین کیجئے کہ وہ بہنیں ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رونے والے ہیں، ہمارا دل پھٹ رہا ہے یہ سن کر کے کیا بغیرتی بے شرمی کی گئی ہے، پوری قوم کو دھوکہ دیا گیا۔
مجھے یہ اور کیا اب یہ عدالت ضرورت ہے حرکت کہ میں آئے لڑائی گی؟ نہیں کرتے کبھی میری. نہیں. یہ عدالت بھی انہی کی ہے، یہ سارا نظام بھی انہی کا ہے، سسٹم بھی انہی کا ہے. یہاں کچھ نہیں بدلنے والا. صرف اگر کوئی بدل سکتا ہے اس سارے کھیل کو، اس تماشے کو، اس بغیرتی بے شرمی کو، تو وہ قوم ہے. قوم اٹھ کھڑی ہوئی تو یہ سارا کچھ بدل کے رکھ سکتی ہے. ادروائز آپ عمران خان کو بھی بھول جائیں، اور آپ اپنے ملک کو بھی بھول جائیں، آپ اپنے مستقبل کو بھی بھول جائیں، اور کیڑے مکوڑوں کی طرح یوں ہی زندگی گزاریں اور یوں ہی مر جائیں گے. اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اٹھنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی، اور اس گندے نظام سے ٹکرانا ہوگا.